وزیر اعظم نہیں بن سکتا لکھ لیں, وہ زیادہ سے زیادہ چھوٹے بھائی سے اچھا چیری بلاسم پالشر. اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے, جب سے پاکستان میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا شروع ہوئے ہیں, کبھی اس سے اس کا انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. یہ انتخابی نشان, اس پہ جو ڈکیتی ماری گئی تھی وہ اس کا کھرا دریافت ہو گیا. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جو نگران حکومت ہیں اور جو اس وقت ناجائز غیر آئینی ماورائے قانون طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو رہا کریں. الیکشن کمیشن ریگولیٹر ہے. دوسری ڈیوٹی یہ الیکشن کمیشن کی, سمی اور باقی دوست, کہ الیکشن کمیشن ریگولیٹر ہے جس طرح سے پیمرا ریگولیٹر ہے, جس طرح سے نیپرا ریگولیٹر ہے, کوئی تیل کا ہے, کوئی بجلی کا ہے, کوئی گیس کا ہے, جس طرح سی ڈی اے بھی ریگولیٹر ہے اسلام آباد کے اندر. اس کا کام صفائی کرنا ہے, سیاست کرنا نہیں ہے. اسی طرح سے الیکشن کمیشن کس لیے سوچ رہا ہے کہ وہ اپیل فائل کرے گا؟ کیا وہ مطلب مقابل ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیا ہمارے خلاف کسی نے الیکشن لڑنا ہے الیکشن کمیشن میں سے کہ وہ جا کے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو اور کہے جی کہ ان کو انتخابی نشان یہ نہ بلا نہ دیا جائے؟ اور پھر ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو بلا آفر ہوا تھا, انہوں نے کہا مجھے بیٹ آفر ہوا تھا. بیٹ مجھے انہوں نے کہا تھا. بیٹ جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کس کو, اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہے بلہ, دوسرا کیا ہے؟ جی, بلہ نہیں کسی کو آفر ہو سکتا, اس لیے کہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا, ہے اور رہے گا. جس طرح عمران پاکستان کا امید تھا, پاکستان کی امید ہے اور پاکستان کی امید رہے گی. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی تو لوگوں کو گنجائش دینا, کہ کبھی مجھے بتائیں جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے ساری دنیا میں, اور اس کی عمر اب سینکڑوں سال ہو گئی ہے. برطانیہ کا ماڈل ہم فالو کرتے ہیں, بظاہر ہم گورے بنتے ہیں, اندر سے اصول جب آتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں, اتنے کالے شاہ کالے ہو کے پھر سلوک کرتے ہیں اپنے ووٹر. بھائی کبھی کسی کے پیپر بھی کسی نے چھینے, پیپر داخل کرانے والی کسی کی بیٹی کا کبھی کسی نے بازو مروڑا, پیپر کے لیے جانے والی کسی ماں کا کسی نے کبھی دوپٹہ کھینچا دنیا کی تاریخ میں, پیپر جمع کرانے والی بیٹیوں کو کسی نے گھسیٹا کبھی, پیپر جمع کرانے والے بزرگوں کو کبھی کسی نے کھیتوں میں پیچھا کر کے اوئے توئے کر کے اور گالیاں بک گئے ان کے پیچھے سے جو ان کے گاؤں والے ہیں ان کو ہٹانے کی کبھی کسی نے کوشش کی؟ یہ سارا کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو ٹکٹ ہیں وہ بھی عمران خان کو دینے کا اختیار نہیں ہے. میں آپ کو قانونی صرف باتیں بتا رہا ہوں اور میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. پہلی قانونی بات, پاکستان تحریک انصاف آئین کے نیچے ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. دوسری قانونی بات, اس آئین کے نیچے عمران خان ایک رجسٹرڈ ووٹر ہے. تیسری قانونی بات, عمران خان تاحیات پارٹی کا چیئرمین ہے. چوتھی قانونی بات, یہ سب سے بڑی ڈیموکریٹک فورس ہے پاکستان کے اندر, اس لیے اگر اس کو کسی طریقے سے بھی آپ باہر رکھ کے یہ کہیں گے کہ ہم نے الیکشن کرایا, تو لوگ پہلے جو الیکشن کی بجائے جب مارشل لا آتے تھے تو سلیکشن ہوتی تھی, اس دفعہ لوگ یہ کہیں گے کہ لاٹھی چارج کر کے آپ نے پولیس میں بھرتیاں کی, پارلیمنٹ نہیں بنائی, یہ پولیس کی بھرتیاں ہوں گی سرکاری اگر اس طرح کا الیکشن کو کروانے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک میں دوسرا منظرنامہ, اب میں پولیٹیکل بات پہ آ گیا ہوں, وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میں نہیں کر سکتا ان کی جگہ, کسی اور کو بھی نہیں آتی ہے. وہ فیصلہ کریں گے خود بیلٹ باکس کے ذریعے سے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کسی کو بیلٹ باکس سے نہیں کرنے دینا تو آپ آئین توڑ لیں. دوسری بات, پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی معیشت کا خود فیصلہ کریں. آج چولہے بند ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں کے, آج کسی کا آپ کا کیا تنخواہ میں گزارا ہو رہا ہے؟ کیا حالات وہی ہیں جو آج سے 20 مہینے پہلے تھے؟ ٹوٹل جو عرصہ گزرا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا وہ 40 مہینے تھا, 20 مہینے سے زیادہ تو اس نظام کو ہو گیا ہے. کیا ٹھیک ہوا ہے؟ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو حق دو, وہ فیصلہ کریں. حق کس طرح سے ملے گا؟ جب آزاد لوگ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کریں گے. اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ, جس طرح سے شاہ محمود کو گرفتار کیا گیا, پاکستان کا جو وزیر خارجہ جو پاکستان کا پرچم لگا کے ساری دنیا میں بیٹھتا تھا, گرفتاریاں کرو اس سے ڈرتا کون ہے؟ لوگوں کو بند کرو اس سے بھاگتا کون ہے؟ لیکن جو بدتمیزی, بد اخلاقی, بے حیائی, بے شرمی, بے رحمی اس کے ساتھ برتی گئی ہے, ہی از
ऑलमोस्ट 70, यानी जो 70 के करीब पहुंचे हुए लोग हैं वो उनमें से एक हैं। तो आपने गिरफ्तारी करनी है करें। और गिरफ्तारी का जवाब क्या था? अगले दिन जब अदालत में जाके खड़े होते हैं तो उसने कहा कि रिमांड मैं नहीं देता, इसको जेल भेज दो। ये मैसेज क्या दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, आज तीसरा दिन है। 3 दिन पहले मैं सुबह 5:30 बजे के करीब, 6 बजे के करीब मैं केपी में था, और मैं शाम को 6 बजे के करीब पेशावर हाई कोर्ट की अदालत से निकला। सैकड़ों वकील मेरे पास आए बिला मुबालगा, और सैकड़ों से ज़्यादा आम लोगों ने मुझसे सवाल किए। वो कह रहे थे कि इनसे पूछो कि ये पाकिस्तान को धक्का लगा के किधर ले जा रहे हैं ये जो निगरान बैठे हुए। मैं उनसे अपनी तरफ से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या निगरानों, हुक्मरानों, मुझे ये बताओ कि 1953 का कोई लिखा हुआ ड्रामा भी इस दौर में चल सकता है? कोई लिखी हुई फिल्म भी इस दौर में बन सकती है? वो स्क्रिप्ट पुराना हो गया है। खुदा का वास्ता रहम करो स्क्रिप्ट पे भी, पाकिस्तान पे भी, पाकिस्तान के वोटर पे भी। पाकिस्तान आइन आज लहू लहू है, जमहूरियत आज खस्ता हाल है, अवाम आज बेहाल है, और चंद ऐसे घराने आप गिन सकते हैं, और ऐसे लोग जो 35 से लेकर 50 तक हैं, उनको बचाने के लिए हर आदमी के बच्चे का, पूरी यूथ का, पूरी पाकिस्तान की खवातीन का और पूरी मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में क्यों डाला जाए? एक रास्ता जो है आइन बताता है, मैं तो नहीं बता रहा। और आइन वो है जो मुत्तफिका तौर पे बना है, और वो पहली और आखिरी बार बना है। आप उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, आप कहना चाहते हैं कि ये एक मुल्कियत यहाँ पे आ गई है और फलाने को हमने बिठाना है, तो उसके लिए आइन पहले तुम्हें तब्दील करना पड़ेगा। जब तक आइन है हम आइन की जंग लड़ेंगे, उसका दिफा हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, जो पीछे नहीं हटेंगे। और जो जब तक आइन है तब तक फैसला अल्टीमेट सॉवरन, ये बाबर अवान के लफ्ज़ नहीं है, ये आइन पाकिस्तान 1973 के लफ्ज़, अल्टीमेट सॉवरन अब पाकिस्तान के अवाम, आपने फैसला करना है। क्यों आपसे इक़्तिदार में छीनने दूं? क्यों मैं आपका इख्तियार किसी एक की झोली में डालने दूं और मैं खामोश बैठा रहूं? मैं अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं हूँ, ज़मीर के सामने जवाब दे नहीं हूँ। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आरओज़ ने जिस तरह से किया, एक आरओ वो कि एक ज़िले में वो आरओ लगा हुआ है, दूसरे ज़िले में उसका अब्बा एक पार्टी का उम्मीदवार है। एक आरओ वो जो एक कमरे में बैठ के आरओ की ड्यूटी कर रहा था, और दूसरे कमरे में जाके उसने डिटेंशन ऑर्डर्स जो 3 MPO का था वो जारी कर दिया। इसलिए अभी एक और फैसला हुआ है समी और बाकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद में जितने भी ऑर्डर्स हुए थे मैं उसमें पेश होके आया हूँ, 3 MPO के, कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं था, और उन्होंने राह हमवार कर दी। आज की जजमेंट आप लेके ज़रूर पढ़िएगा कि इस्लामाबाद को अलहदा सूबा बनाया जाए।